ان کا علاج مکمل ہوگا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہوگی، وہ پہلے دن واپس آئیں گے۔ باجوہ پہ جو الزامات لگے ہیں یہ اس دور کے الزامات ہیں جب آپ کی حکومت تھی، وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت تھی، تو کیا وجہ تھی کہ آپ اپنے ماتحتوں کے اوپر آپ کی حکومت نگرانی نہیں کر سکی؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، ان کے خلاف جو ثبوت سامنے آئے ہیں بہت بڑے ثبوت ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کو آ کے ڈیفینڈ کریں، اس پہ اپنی جو پوزیشن ہے قوم کے سامنے کلیریفائی کریں۔ اگر آپ ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر آپ سرکاری عہدے پہ ہیں تو پھر آپ کے اوپر اگر الزامات لگتے ہیں اور آپ کو اس کے ثبوت ان کے پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے لیے تو دیکھیں الزامات لگے، وہ جس کو اردو کا محاورہ ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، ہمارے میں تو چوہا بھی نہیں نکلا، لیکن پھر بھی وہ سزائیں بھی کاٹی، ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ سزائیں کاٹی۔ لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی لگا ہے الزام، اس کے ثبوت سامنے آئے ہیں تو آپ کو قانون کا سامنا کرنے سے کترانا نہیں چاہیے۔ پارٹی کوئی قانونی کارروائی کرے گی؟ میڈم سیاسی اختلافات کی باتیں کر رہے ہیں لوگ، میاں پارٹی جو کرے گی وہ پارٹی خود ڈیسائیڈ کرے گی۔ جی فرمائیے۔ میاں شہباز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید کسی قسم کے کوئی اختلافات ہیں جو ایک بات بہت ضروری ہے، اور احمد نورانی اگر کوئی چیز نکال کے لائیں تو ان کو دھمکیاں نہیں دینی چاہیے، ان کے الزامات کا جواب دینا چاہیے، رسیدیں پیش کرنی چاہیے، اور آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو دیں۔ عمران خان اور حکومت کو چاہیے کہ اس کیس کے بعد اپنی جو احتساب کا بیانیہ ہے، جو پہلے بھی بہت دفعہ ارشد ملک کے تھرو اور بہت چیزوں کے تھرو ایکسپوز ہو چکا ہے، اس کی جو کفن دفن کا انتظام کر لیں اور اس کو جھوٹے تھے، ان کی بیٹی پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ میں تو کبھی سرکاری افسر نہیں رہی، میں کبھی سرکاری پوزیشن میں نہیں رہی۔ اگر نواز شریف قانون کے آگے سر جھکا سکتا ہے، جیلیں بھگت سکتا ہے، جھوٹی سزائیں بھگت سکتا ہے، ارشد ملک کیس آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح نواز شریف کو سزا سنی گئی۔ اس کی بیٹی اگر کوئی سرکاری عہدہ نہ رکھتے ہوئے 2 دفعہ، ایک دفعہ 6 مہینے، ایک دفعہ 5 مہینے قید بھگت سکتی ہے، ڈیتھ سیل میں رہ سکتی ہے، اور اگر نواز شریف جو ہے وہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے جیل کے اندر، پھر بھی وہ قانون کے آگے سرنڈر کرتا ہے، تو پھر چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے عاصم سلیم باجوہ صاحب ہو، چاہے وہ میر شکیل الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا سرینا عیسیٰ ہوں، سب قانون کے آگے برابر ہیں، قانون کے سامنے برابر ہیں۔ اور اگر قاضی فائز عیسیٰ سٹنگ سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہوئے، نواز شریف 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، اس کی بیٹی کچھ نہ ہوتے ہوئے، اور ان کی وائف جو ہے سرینا عیسیٰ جو ہے وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے قانون کے آگے پیش ہو سکتی ہیں، تو پھر کسی کو ایگزیمشن نہیں ہے، قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں اور برابر ہونا چاہیے۔ میڈم خلائی مخلوق جو انہوں نے اعتراف کیا، جو انہوں نے کنفیشن کیا، وہ ایک جسٹس کے منہ پہ دھبا تھا جس کو دھونے کی کوشش کی گئی اور بہت اچھا کیا گیا۔ اب آگے بڑھ کے نواز شریف صاحب کا وہ فیصلہ بھی ختم کر دیں جو اس کے نتیجے میں سامنے آیا کہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ نواز شریف باہر چلے گئے تو میرا تو جو احتساب کا نیریٹو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا، پھر وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں کو بیل مل گئی، فلاں کو بیل مل گئی، فلاں چھوٹ گیا، فلاں کو کورٹ نے ریلیف دے دی تو میرا احتساب کا نیریٹو کمزور ہو گیا۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں عمران خان سے اور ان کی حکومت سے کہ آج جب عاصم سلیم باجوہ صاحب پہ الزام لگے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، تو احتساب کا نیریٹو کس غار میں بیٹھ کے سو رہا ہے، یا وہ کہاں چھپا ہوا ہے جس میں احتساب کے نیریٹو کو آج کوئی چیلنج نہیں ہے؟ تو آگے بڑھیں اور بتائیں لوگوں کو کہ وہ بھی احتساب اس میں بھی بلیو کرتے ہیں۔ سی پیک کا منصوبہ اس سے اثر انداز نہیں ہوگا؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی سازش تھی۔ اس طرح کے سوالات کا جواب، ان کا جواب نہ سازش ہے، نہ سی پیک کا کوئی بہانہ ہے، اور نہ ہی ریاست کو لانا چاہیے۔ یہ ایک انڈیویجول کا معاملہ ہے، اس پہ الزامات لگے ہیں، اس کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور اگر آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں تو سی پیک کا جو موجد تھا، سی پیک کا جو بانی ہے نواز شریف، جو $60 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آیا،
اس کو آپ اگر ایک اقامے پر نکال دیتے ہیں تو سی پیک کو کچھ نہیں ہوتا. تو ایک انڈیویجول کے آنے جانے سے یا احتساب کے سامنا کرنے سے سی پیک کو کچھ نہیں ہوگا. یہ جواب نہیں ہے.